بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ اچھا ایسا ہے کہ ووڈس ڈسپیچ کو ہم نے شروع کیا تھا اپنے پچھلے لیکچر میں، اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ووڈس ڈسپیچ جو ہے وہ ایک مراسلہ تھا جو کہ چارلس ووڈ کی طرف سے ہندوستان کے باشندوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک دستاویز کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اور اس سے پہلا جو حکومت برطانیہ کی کوشش تھی تعلیمی پالیسی کے حوالے سے، وہ لارڈ میکالے کی پالیسی تھی جس کو بینٹنگ ریزولوشن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بہت اسٹرکٹ قسم کی پالیسی تھی، اور اس میں ہندوستانی جو باشندے ہیں ان کی تعلیم کے لیے جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ بہت ہی سخت قسم کا تھا، لیکن اس کے اوپر کیونکہ پھر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا انگریزوں کو، تو اس وجہ سے انہوں نے چارلس ووڈ نامی ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ ہندوستانیوں کی تعلیم کے بارے میں فیصلہ کرے۔ اب اس نے جو کچھ نکات یا پوائنٹس وغیرہ بنا کر بھیجے تعلیمی پالیسی کے نام پر، اس میں یہ تھا کہ وہ کچھ یعنی کہ انگریزوں کی فیور میں بھی جا رہے تھے، کچھ ہندوستانیوں کی فیور میں بھی جا رہے تھے، تو ان کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ پریویس آپ کا ہے نالج، اس نے یہ کہا کہ محکمہ تعلیم قائم کیا جائے، اور تمام جو تعلیمی امور ہیں وہ اس محکمے کے ذمے ہوں گے، اور جو بھی مطلب تعلیم کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ محکمہ دیکھے گا۔ اس کے علاوہ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ اس نے بتایا کہ صرف ذہنی نشوونما نہیں ہے بلکہ وہاں کے افراد کی اخلاق و کردار کی تشکیل بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ مشرقی علوم جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت شامل کرنے چاہیے اور بالکل ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ذریعہ تعلیم کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ انگریزی ہی ذریعہ تعلیم ہوگی، کیونکہ جو مقامی زبانیں ہیں ان میں اتنی وکیبلری یا اتنا ذخیرہ نہیں ہے الفاظ کا کہ انگلش کی جو ٹرانسلیشن ہے یا کنورژن ہے وہ دوسری لینگویجز میں ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور نیا کام جو اس نے کیا وہ یونیورسٹیوں کے قیام کے حوالے سے اس نے کیا، اور یونیورسٹیاں اس طرح کی بنائی گئیں کہ جیسے کہ انگلینڈ میں تھیں لنڈن یونیورسٹی کی طرز پہ۔ اس کے علاوہ اس نے عام تعلیم کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ پیش کیا، یعنی تعلیم جو ہے وہ سبھی لوگوں کو حاصل ہونی چاہیے، چند ایک مخصوص لوگوں تک جو تعلیم ہے وہ نہیں رہنی چاہیے، اور سارے لوگوں کے لیے تعلیم ہونی چاہیے۔ یہاں تک ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا باقاعدہ لیکچر ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا۔ اچھا، اس میں اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ کہا کہ مختلف مدارج یعنی ابتدائی، ثانوی، اعلیٰ مدارج کے حوالے سے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ہندوستان میں بنائے جائیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں، کالج، اور ثانوی تعلیم کے لیے ثانوی مدارس قائم کیے جائیں جن میں انگریزی اور مشرقی دونوں زبانوں کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ پرائمری جو تعلیم ہے اس کے لیے ابتدائی تعلیم کے جو ادارے ہیں وہ بنائے جائیں، اس میں ذریعہ تعلیم دیسی زبانیں ہوں گی، ہر صوبے میں ایک کالج اور ہر ضلع میں ایک ہائی اسکول قائم کیا جائے۔ وظائف کے حوالے سے بھی اس نے کہا کہ نادار اور مستحق طلبہ یا پھر وہ جو اچھے ہیں اسٹڈیز میں، ان طلبہ کے لیے ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ سطح پر ان کے لیے وظائف وغیرہ جو ہیں وہ دیے جائیں۔ سرکاری ملازمت کے حوالے سے اس نے یہ بات کی کہ وہ لوگ جو کہ تعلیم یافتہ ہوں گے ان کو سرکاری ملازمت کا اہل قرار دیا جائے گا، ایون کہ ادنا ملازمتیں یعنی کہ چپڑاسی، مالی وغیرہ اس قسم کی جو ملازمتیں ہیں اس کے لیے بھی کوشش کی جائے گی کہ خواندہ یعنی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی، یعنی کہ پریفرنس دی جائے گی۔ تعلیم نسواں کے حوالے سے بھی اس نے بات کی، اس کو نظر انداز نہیں کیا اس نے، اور اس نے یہ کہا کہ حکومت کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور عورتوں کے حوالے سے امور خانہ داری یعنی کہ ہوم اکنامکس اور فنی تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے وہ عورتوں کو دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور نئی چیز جو اس نے انٹروڈیوس کروائی وہ تھی ٹیچر ٹریننگ یعنی تربیت اساتذہ۔ تو اس نے یہ کہا کہ تربیت اساتذہ کی یہاں پہ ہندوستان میں بہت کمی ہے، اس لیے اساتذہ کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں بھی اس نے کیا کہ انگلستان کی طرز پر جو تربیتی ادارے ہیں وہ یہاں پہ بنانے کی اس نے سجیشن دی، اور یہ کہا گیا کہ یہ یہاں پر زیر تربیت اساتذہ کو تعلیم و تدریس کے بہتر طریقے سکھائے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو وظائف بھی یعنی اسکالرشپس جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے۔ پیشہ ورانہ تعلیم کے حوالے سے بھی اس نے بات کی کہ یہ بھی یہاں پہ ہونی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے صنعتی اسکول یعنی انڈسٹریل اسکولز بنانے چاہیے۔ اس میں اس نے کہا کہ قانون، طب اور انجینئرنگ کے شعبوں میں افراد کو تربیت دی جائے۔ اچھا، ایک اور کام جو اس کے مراسلے میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نجی یعنی پرائیویٹ اداروں کو امداد دینے کے لیے اس نے ایک اسکیم شروع کی، اور اس کا نام اس نے رکھا گرانٹس ان ایڈ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کیا تھا کہ حکومت کے علاوہ نجی اداروں
کے لیے بھی وہ ایک اس نے انسینٹیو یا فائدہ دیا کہ اگر وہ ادارہ بنائیں گے، ادارہ چلائیں گے تو ان کو گرانٹ دی جائے گی، اور جو ہے نجی تعلیمی اداروں کو امداد کے لیے کچھ شرائط اس نے رکھی کہ اگر وہ ان شرائط پر پورے اتریں گے تو ان کو گرانٹ دی جائے گی۔ اب وہ شرائط کون سی تھیں جی؟ ان اداروں میں لا دینی تعلیم دی جائے گی۔ لا دینی یعنی کہ سیکولر، کہ کسی بھی مذہب کے حوالے سے تعلیم نہ ہو بلکہ عام جو جنرل ایجوکیشن ہے وہ دی جائے۔ ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگا۔ ان اداروں کی ایک انتظامی کمیٹی ہوگی، گرانٹ کی مقرر کردہ شرائط پوری کی جائیں گی، انسپیکٹر کو معائنہ کی اجازت ہوگی اور طلبہ سے فیس وصول کی جائے گی۔ یہ اس کی کچھ شرائط تھیں۔ اب جو ادارہ ان شرائط پہ پورا اتر جاتا تھا اس کو گرانٹ مل جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ سرکاری جو تعلیم ہے اس کے جو ادارے ہیں، یعنی سرکاری تعلیمی ادارے، ان میں سیکولر یعنی کہ لا دینی تعلیم دی جائے گی۔ کسی بھی سرکاری ادارے کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ مذہبی تعلیم کا بندوبست جو ہے وہ اپنے وہاں پہ کر سکے۔ اب یہ تو ہیں اس کے نکات یا پوائنٹس یا اہم شقیں جو اس نے مراسلہ بھیجا تھا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سارے کے سارے مراسلے کے اندر جو بھی نکات ہیں اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہندوستانی نظام تعلیم کے اوپر۔ تو ایک تو اس میں نئی بات جو کی گئی وہ یہ تھی کہ یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ اب یونیورسٹیوں کے قائم ہونے سے کیا ہوا کہ ہندوستان میں مغربی طرز تعلیم کو رواج ملا، کیونکہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کا کوئی رواج نہیں تھا ایز سچ، تھا بھی لیکن وہ ذرا دیسی لیول پہ تھا۔ تو جب انہوں نے انگلستان لنڈن یونیورسٹی کی طرز پہ یونیورسٹی بنائی تو آبویسلی وہاں پہ سارے کا سارا وہ ویسٹرن جو ایک کلچر ہے وہ نظر آنے لگا۔ اس کے علاوہ یہ کہ ابتدائی ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک ربط پیدا ہو گیا، یعنی جو کچھ ابتدائی تعلیم میں پڑھایا جاتا تھا اسی کا اگلا حصہ ثانوی میں اور اسی کا اگلا حصہ اعلیٰ میں۔ لیکن اس کا ایک نقصان بھی یہ ہوا کہ مطلب ابتدائی ثانوی اور اعلیٰ جب تک یہ سارا کام مکمل نہیں ہو جاتا تھا بچہ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پہ بھی اس کی تعلیم ادھوری ہے، یہاں بھی ادھوری ہے اور یہاں آ کر پھر وہ پوری ہو رہی ہے، تو سارے کا سارا جو نظام تعلیم ہے وہ مربوط ہو گیا، یعنی اس کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ ثانوی تعلیم طالب علموں کو عملی زندگی کے لیے تیار کرنے کی بجائے جامعات میں داخلے کا ذریعہ بن گئی، یعنی ثانوی تعلیم بچے کیوں حاصل کرتے تھے؟ تاکہ یونیورسٹی میں داخلہ لیں۔ اس سے ان کو کوئی ہنر یا فن نہیں آتا تھا بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جسٹ وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے تھے، اور اس سے کیا ہوا کہ فرد کی ضروریات اور ملک کے حالات سے یہ جو ثانوی تعلیم ہے اس کا رابطہ کٹ گیا۔ اس تعلیمی پالیسی میں حکومت نے مخصوص شرائط کے تحت پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو مالی امداد دینے کا اعلان کیا۔ اس کی نتیجہ یہ نکلا کہ نجی اسکول اور کالج محکمہ تعلیم کے کنٹرول میں آ گئے، یعنی کیونکہ انہوں نے باؤنڈ کر دیا نا کہ ہماری مرضی کے مطابق چلیں، یہ چیزیں اس میں شامل کریں، تو وہ بھی حکومت کے انڈر کنٹرول آ گئے اور حکومت کی نجی تعلیمی اداروں پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ یعنی حکومت کے اپنے ادارے تو تھے ہی لیکن پرائیویٹ اداروں کے اوپر بھی ان کا جو ہولڈ ہے وہ مضبوط ہوا، اور اس طرح سے ان تعلیمی اداروں میں بھی برطانوی حکومت کو مغربی تہذیب اور عیسائیت کے فروغ یعنی اس کو پھیلانے کا جو موقع ہے وہ ہاتھ آ گیا۔ اچھا، اب ایک اور بات جو اگلے پوائنٹ میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے سوال کے شروع میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس مراسلے کو ایک عظیم منشور یا میگنا کارٹا کہا جاتا ہے۔ تو یہ میگنا کارٹا اس کو کون کہتا ہے؟ یہ مغربی ماہرین کہتے ہیں، ویسٹرن، یعنی کہ انگریز خود ہی کہتے تھے کہ چارلس ووڈ کا مراسلہ جو ہے وہ ایک میگنا کارٹا ہے، لیکن ہندوستانیوں کا خیال اس کے بارے میں بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ تھا۔ وہ اس کو میگنا کارٹا نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ اس کو غلامی کا پروانہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے اس تعلیمی نظام یا اس تعلیمی پالیسی کے ذریعے ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم انہی پوائنٹس کو ذرا دوسرے وے میں دیکھتے ہیں، یعنی تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہندوستانیوں کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ غلامی کا پروانہ تھا، غلامی کا ایک اصول تھا، پالیسی تھی، اور وہ کیسے تھی وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ مقاصد تعلیم کی اگر بات کی جائے تو اس تعلیم کا مقصد صرف مادی مقاصد حاصل کرنا تھا۔ مادی کیا ہوتے ہیں جی؟ دنیاوی، اور روحانی یعنی مذہبی مقاصد کو بالکل نظر انداز کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ سرکاری ملازمت کا حصول جو ہے وہ تعلیم کا مقصد بن گیا، جس سے ہندوستانیوں کے کردار کی فکری بنیاد ختم ہو گئی، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور صرف وہ تعلیم کیوں حاصل کرتے تھے؟ تاکہ ان کو سرکاری ملازمت مل جائے۔ ذریعہ تعلیم جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انگریزی تھا،
تو اس سے کیا ہوا کہ مشرقی زبانیں جن میں عربی، فارسی، سنسکرت وغیرہ ان کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی اور ہندوستانیوں کو ذہنی غلام بنانے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، اگلا پوائنٹ ہم اگلے پارٹ میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ہاں جی، کنٹینیو کریں گے، اور اس میں بات کر رہے تھے ہم لوگ ذریعہ تعلیم کے حوالے سے کہ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انگریزی ہوگا، اور جو باقی کی لینگویجز ہیں اس سے کیا ہوا کہ ان کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ اس دور میں انگریزی زبان کو ذریعہ تدریس بنایا گیا۔ اب برطانوی حکومت کو انگریزی تہذیب کی تبلیغ اور عیسائیت کی اشاعت کا موقع ہاتھ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی انگریزی کیونکہ ذریعہ تعلیم تھا اور انہی کی اپنی بکس تھیں، تو اس سے کیا ہوا کہ انگریزی کی تبلیغ اور عیسائیت کی جو اشاعت ہے وہ کرنے لگے۔ انگریزی زبان کے ذریعے ہندوستانیوں کے ذہنوں میں مغربی تہذیب کو فروغ دے کر انہیں مغربی طرز فکر کا دلدادہ بنا دیا گیا، یعنی ان کے ذہنوں میں جو ویسٹرن کلچر ہے وہ ڈال دیا گیا، اور اس سے کیا ہوا کہ اور وہ بیان اس انداز میں کیا گیا کہ وہ بڑا اس کو پسند کرنے لگے اور بہت زیادہ اس سے امپریسڈ ہو گئے اور اس سے متاثر نظر آنے لگے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کام جو ہوا وہ یہ تھا کہ اس دور میں مذہبی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی، اسلامی اقدار کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، اور مالی امداد بھی صرف ان نجی تعلیمی اداروں کو دی جانے کی بات کی گئی جو کہ غیر مذہبی تعلیم کا بندوبست کریں گے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے، کہ انہوں نے کہہ تو دیا تھا کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود یہ پابندی صرف کس کے لیے تھی؟ مسلمانوں کے لیے یا ہندوؤں کے لیے؟ جو انگریزوں کے یا عیسائیوں کے جو لوگ تھے وہ جب یہ تعلیمی ادارے بناتے تھے تو ان کے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، ان کے اوپر کوئی چیک نہیں رکھا جاتا تھا، اور وہ کھلم کھلا عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ اپنے اداروں میں انہوں نے عیسائیت کا ماحول بھی بنایا ہوا تھا، جیسے کہ صبح وہ صلیب وغیرہ کا جو بھی ان کا ہوتا ہے سلسلہ وہ کیا جاتا تھا، تو وہاں پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ یہ لا دینی والا جو سسٹم ہے یہ صرف کن لوگوں کے لیے تھا کہ مسلمان اپنے مذہب کی تعلیم نہ دے سکیں یا ہندو اپنے مذہب کی تعلیم نہ دے سکیں، ادروائز انگریزوں کے اوپر یا عیسائی مشنریوں کے اوپر اس کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ یہ محض کتابی حد تک یہ بات تھی، ادروائز وہ اس کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے۔ چلیں اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ چارلس ووڈ کے مراسلہ کے تحت حکومت برطانیہ نے اپنے مشنری مقاصد کی تکمیل کے لیے نجی تعلیمی اداروں کا انتظام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس سے کیا ہوا کہ نجی تعلیمی اداروں کی پالیسی سازی کی آزادی ختم ہو گئی، یعنی نجی تعلیمی ادارے جو خود اپنی پالیسی بنایا کرتے تھے وہ اب اس سے محروم ہوئے، حکومت کی ہدایات کے وہ پابند ہو گئے۔ بے بسی کی یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب حکومت نے نجی تعلیمی اداروں کو کڑی شرائط کے تحت مالی امداد دینے کا اعلان کیا، یعنی امداد تو وہ دے رہے ہیں لیکن ان کی کنڈیشنز بہت سخت تھیں، اور جو کوئی مالی امداد ان سے لیتا تھا تو وہ پھر ان شرائط کی اس کو پابندی کرنی پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس تعلیم کے اندر فرد کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے کوئی خاص بندوبست نہیں تھا، صرف مادی پہلوؤں یعنی دنیاوی پہلوؤں کی ترقی کے لیے تعلیم دی جا رہی تھی۔ اب ہوا کیا کہ نوجوان طبقہ بے راہ رو ہو گیا، یعنی سیدھے راستے سے بھٹک گیا، غلط راستے کی طرف چل پڑا، اور ہندوستانی معاشرہ سماجی مسائل میں گر گیا، یعنی معاشرے کے اندر اس طرح کی برائیاں پیدا ہونے لگیں جو کہ انگریزوں کے ہاں پائی جاتی ہیں، اور اس قسم کی جو غلط کاریاں جو ہیں وہ ہونے لگیں جو کہ انگریزوں میں بالکل ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارا جو سماج ہے یا معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ پرابلمز میں آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ پیشہ ورانہ تعلیم کے اوپر بھی اس میں کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ اس دور میں تعلیم کا مقصد فرد کو صرف انگریزی زبان و ادب اور مغربی تہذیب و تمدن کا پرستار یعنی اس کا فین بنانا تھا، کہ ایسے اس کے سامنے پیش کیا جائے، ایسے اس کے سامنے شو کیا جائے بندے کے سامنے کہ انگریزی تعلیم، انگریزی تہذیب یہ تو دنیا کی بیسٹ تہذیب ہے، تو بندہ جو ہے وہ کیا کرے، اسٹوڈنٹ وہ اس کا فین ہو جائے۔ تعلیم میں انگریزی کو مستقل فوقیت دی گئی۔ سرکاری ملازمت کے اصول کے لیے بھی بنیادی شرط یہی رکھی گئی کہ جو شخص انگریزی جانتا ہے اس کو سرکاری ملازمت دی جائے گی، اور اس کے علاوہ یہ کہ پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں کے قیام کی سفارش پر عمل درآمد نہ ہو سکا، یعنی اس نے کہا تھا ویسے کہ پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے بنائے جائیں یا قانون طب وغیرہ کی قانون کے علاوہ اور تھا ادھر پیچھے، اچھا اس کی تعلیم دی جائے، لیکن بہرحال وہ کوئی خاص اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اور اس سے کیا ہوا کہ ہندوستانی معاشرہ معاشی طور پر یعنی اکنومیکلی مالی لحاظ سے پسماندہ ہو گیا، یعنی بیک ورڈ ہو گیا، پیچھے رہ گیا۔
اس کے علاوہ یہ کہ انگریزی زبان اور جدید مغربی اور سائنسی علوم کو ہندوستان میں فروغ دیا گیا، مذہبی تعلیم ختم ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے صدیوں سے جو ایک اپنا تعلیمی نظام قائم کیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اور مسلمانوں کا تشخص یعنی ان کی شناخت، ان کی پہچان، ان کی آئیڈینٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس دور میں ہندوؤں نے انگریزی نظام تعلیم سے بھرپور فائدہ حاصل کیا، انگریزوں کی خوشنودی حاصل کی، یعنی ان کی وہ ایک بٹرنگ کیا کرتے تھے، ان کے قریب قریب رہتے تھے۔ اس وجہ سے کیا ہوا کہ ہندوؤں کو سرکاری ملازمت ملنے میں کافی آسانی پیدا ہوئی، وہ سرکاری مشنری کا حصہ بھی بن گئے۔ اس کے برعکس مسلمانوں نے انگریزی تعلیم کا بائیکاٹ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان ہندوؤں سے اس لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے، ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے تعلیمی لحاظ سے۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے نا ہندوؤں کو، تو ان کا جو ایک بات چیت کرنے کا جو سٹائل ہے، ان کا جو ایک سارا تعلیمی نظام ہے، وہ ہم سے بہت آگے ہے۔ یہی وجہ تھی کیونکہ ہم نے اس تعلیمی نظام کا بائیکاٹ کیا اور ہندوؤں نے اس کو تسلیم کر لیا، تو وہ ترقی کر گئے، ہم لوگ پیچھے رہ گئے۔ خیر بہرحال یہ ووڈز ڈسپیچ تھا جو کہ یہاں تک ہم نے اس کو دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ اس میں نیگیٹو پہلو کیا تھے، اس میں پازیٹیو پہلو کیا تھے، اور یہ پہلی تعلیمی پالیسی کی نسبت قدرے بہتر تھا۔ اگلا جو ہمارا کوسچن ہے وہ ہے، دیکھ لیتے ہیں، سارجنٹ رپورٹ ہے جی، یہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہمارا ختم ہو جائے، لیٹس سی۔ ہاں جی، سارجنٹ رپورٹ جو ہے اس کو ہم جلدی سے اوور ویو کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبا ٹاپک نہیں ہے، کوشش کریں گے کہ یہ آج ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، سارجنٹ رپورٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ 1944 میں یہ سامنے آئی۔ اب اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1947 میں تو پاکستان اور ہندوستان آزاد ہو گئے تھے، 44 میں انہوں نے یہ نئی تعلیمی اسکیم جو ہے وہ سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن نے حکومت برطانیہ کی ہدایت پر ہندوستانیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تیار کی۔ اب اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں تھوڑے سے وہ ہمیں اس طرح کے نظر آئیں گے کہ ان میں فلیکسیبلٹی ہے، ان میں ریلیکسیشن ہے، اتنے اسٹرکٹ نہیں ہیں وہ۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انگریزوں کو اپنا انجام تو نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ اب ہم یہاں رہنے والے تو نہیں ہیں، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ پالیسی تھوڑی سی جھول والی، تھوڑی فلیکسیبل قسم کی بنائی، تاکہ اس میں سارے ہی لوگوں کا تھوڑا سا بیچ میں فائدہ ہو جائے، بھلا ہو جائے۔ تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی اور مثبت پالیسی ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں تھوڑا سا ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اس کی سفارشات کے حوالے سے۔ چھوٹے بچوں کے لیے پرائمری تعلیم سے پہلے نرسری تعلیم کا بندوبست ہوگا، اور یہ جو نرسری تعلیم ہے یہ مفت دی جائے گی بچوں کو۔ اس کے علاوہ ابتدائی تعلیم میں دستکاریاں شامل کی جائیں گی تاکہ بچے کی زندگی کی متوازن نشوونما ہو اور وہ اپنے لیے کوئی پیشہ اختیار کر سکے۔ ذریعہ تعلیم مادری زبان ہوگی۔ اب دیکھیں، لیکن انگریزی لازمی تعلیم ہے۔ ہائی اسکول دو قسم کے ہوں گے، ایک علمی اور دوسرا ٹیکنیکل۔ اب جو علمی ہے اس میں سمپل سائنس، آرٹس وغیرہ پڑھائے جائیں گے، اور ٹیکنیکل میں صنعتی، تجارتی، تکنیکی اور عملی فنون پڑھائے جائیں گے۔ مڈل جماعت تک تمام طلبہ کے لیے یکساں نصاب ہوگا۔ لڑکیوں کے لیے خانگی علوم یعنی گھریلو جو سبجیکٹس ہوتے ہیں، موسیقی اور آرٹ وغیرہ کی تعلیم ان کو دی جائے گی۔ بچے جو ہیں وہ ایک سے دوسرے مدرسے میں بڑی آسانی سے منتقل ہو جائیں گے، یعنی ٹرانسفر وغیرہ اگر کروائیں گے تو۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ ہائی اسکول کی تعلیم کا مقصد بچوں کو یونیورسٹی کے لیے تیار کرنا نہیں ہوگا۔ دیکھیں آ رہی ہے نا تبدیلی، یہ بذات خود ایک تعلیم ہوگی۔ ہائی اسکول کے بچوں سے فیس وصول کی جائے گی، لیکن غریب اور باصلاحیت بچوں کو وظائف دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہائی اسکولوں میں صرف وہ بچے داخلہ لیں گے جو کہ واقعی وہاں پہ داخلہ لینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ موجودہ انٹرمیڈیٹ کورس ختم کر کے 1 سال ہائی اسکول اور 1 سال ڈگری کورس میں شامل کر دیا جائے گا تاکہ طلبہ اور اساتذہ میں کنیکٹیوٹی ہو۔ اساتذہ کی تربیت کا بندوبست کیا جائے گا۔ کالج اور یونیورسٹی کے اساتذہ کی جو تنخواہیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے گا۔ اچھا، 6 سے 8ویں جماعت تک دونوں قسم کے ہائی اسکولوں میں ایک ہی قسم کے عمرانی علوم یعنی سوشل سبجیکٹس، دونوں قسم کے کون سے ہیں جی؟ عام جس میں پڑھائی ہو رہی ہے، اور ایک وہ جو ٹیکنیکل ہیں۔ اچھا، 9ویں سے 10ویں جماعت تک کے نصاب میں جدت یعنی نیونیس، نیا پن ہوگا اور اسے جدید تقاضوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ تعلیم بالغاں کے فروغ اور پبلک کتب خانوں یعنی پبلک لائبریریاں جو ہیں ان کے انتظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد 3 سال کا یونیورسٹی کا کورس ہوگا۔
اور 6 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کے لیے لازمی اور مفت تعلیم ہوگی۔ یہ 2 حصوں میں دی جائے گی بچوں کو۔ پہلے حصے میں ابتدائی تعلیم ہے جس میں 6 سے 11 سال کی عمر کے بچے ہیں، دوسرے حصے میں ابتدائی تعلیم 11 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ہوگی۔ فنی اور تجارتی تعلیم جو ہے وہ ایوننگ کلاسز میں دی جائے گی۔ معذور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اقدامات ہوں گے۔ اس کے علاوہ بچوں کے تعلیمی اداروں میں سماجی اور تفریحی پروگرامز یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی شامل کی جائیں گی۔ تعلیمی اداروں میں طلبہ کی جسمانی تربیت اور طبی معائنے کا بھی انتظام ہوگا۔ وہ بچے جو غریب ہیں ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا جائے گا۔ ابتدائی تعلیم میں پرائمری اور مڈل دونوں جو لیولز ہیں وہ شامل ہوں گے۔ 50% طلبہ کو وظائف دیے جائیں گے۔ یہ وظائف صرف غریب اور باصلاحیت بچوں کو دیے جائیں گے۔ جامعات میں بھی صرف ان بچوں کو داخلہ دیا جائے گا جو واقعی وہاں داخلہ حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ پیشہ ورانہ تعلیم کے حوالے سے آرٹ اور صنعتی ضروریات کو 4 درجوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ یہ تو ہے جی سارجنٹ رپورٹ جو کہ پاکستان بننے سے کوئی 3 سال پہلے انہوں نے پیش کی، اور آپ نے خود دیکھا کہ اس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے، بہت زیادہ ریلیکسیشن ہے۔ کوئی انگریز کوئی ہندو کسی کو بالکل ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا، سب کے لیے ایک ہی طرح کی باتیں کی گئی ہیں، اور بہت حد تک جو ہے وہ سبھی لوگوں کے ویلفیئر اور فائدے کی بات اس میں کی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا برطانوی نظام تعلیم جو ہے یہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ برطانوی نظام تعلیم کے حوالے سے نہیں ہوگا، وہ سم تھنگ ڈفرینٹ یا کچھ اور نئی چیز ہوگی، تو وہ انشاءاللہ ہم تبھی دیکھیں گے جب ہم اگلا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ اوکے جی، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں نئے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ وہ کون سا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔